پڑھے لکھے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائی. لا الہ الا اللہ پہلی دعوت, پہلا پیغام, پہلا میسج, پہلی تبلیغ اور کافر کے گھر میں. تو بھائی اگر کافر کے گھر سے ہی اسلام نکلا ہے تو پھر ہزاروں سلام ایسے اسلام کو جھک جھک کے سلام. تبھی تو اسلام میں اتنی برکت ہے کہ ابو طالب کے گھر سے نکلا ہے, جھک جھک کے سلام کا چچا انتظام کیجیے. اب پہلی دعوت اسلامی میں ہر دعوت اسلامی کا کی مجلس کا موضوع اور ایجنڈا طے ہونے جا رہا ہے. پہلے دو موضوع تو طے تھے کہ پہلی دعوت اسلامی کی میٹنگ میں دو کون سے موضوع ہیں جو ڈسکس کیے جائیں. سب کو بلایا, مشہور بات ہے بچوں کو یاد ہے, سب کو بلا لیا. عشیرۃ الاقربین, اپنے قربا کو جو قریبی عزیز ہیں اور جو قریبی عشیرے ہیں, جو قریبی قبائل ہیں, سارے قریش جمع ہو گئے. ابو طالب کے گھر میں جمع ہو گئے. انتظام ہوا کھانے کا. اس کا مطلب ہے کہ دعوت کے لیے کھانا ضروری. جو بات کی جائے اسلام کے لیے اس میں کھانا ضروری. کھانا کیا, کھانا تیار ہو گیا. ایک بکری کی ٹانگ دستی بھنی ہوئی اور چھوٹے سے پیالے میں دودھ, سب جا کے بٹھا دیا گیا. اب سب بلند ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ مینیو میں کیا کھانے میں کھانے کو شوقین کرو. انہوں نے دیکھا ایک بکرے کی دستی چھوٹی سی بھنی ہوئی اور ایک پیالے میں دودھ. سب آپس میں مذاق اڑا رہے کہ 100 آدمی ہیں اور کھانا اتنا. علی پہلے کھانا سرو کیجیے, پہلے کھانا پیش کیا جائے. سب نے دیکھا اتنے سارے لوگ اور کھانا اتنا سا. علی ابھی نہیں, قریب آئے. پیغمبر نے بکرے کی بھنی ہوئی ران پر ہاتھ کیا. اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھایا اور ران ویسی کی ویسی ہے. جب دودھ پلانے کی باری آئی پیغمبر نے اپنی 5 انگلیاں دودھ میں داخل کی. پانی پلائیے, ختم نہیں ہوگا. سب نے کھایا پیا اور جیسے ہی پیغمبر نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک دم جاہلوں کا باپ کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں بھائی چلو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم پھر کبھی بات کریں گے. ابھی کھانا ہونا ہو چکا, پھر کبھی بات ہوگی, ہم بات چھوڑنے کے لیے نہیں آئے. چلا گیا, میٹنگ ڈسپرس ہو گئی. لیکن پیغمبر نے ہمت نہیں ہاری. پیغمبر نے کہا چچا کل انہیں پھر بلائی. میں بھی ایسے ہمت ہارنے والا نہیں. کل انہیں پھر بلائی. دوسرے دن پھر میٹنگ ہوئی, پھر ویسے ہی ہوا, کھانا ہوا. اور اس کے بعد ابو طالب کو معلوم تھا کہ ابو جہل پھر گڑبڑ کرے گا. جیسے کھانا ختم ہوا پیغمبر کھڑے ہو کے کچھ بات کرنا چاہتے تھے. ابو طالب ابو جہل کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے اور ابو جہل نے کھڑے ہو کے کچھ کہنا چاہا. یہی سے بات آگے بڑھ رہی. ابو طالب نے ابو جہل کے کاندھوں کو پکڑ کے دبا کر کہا اجلس یا ابا رجال, بیٹھا رہے بدبخت انسان. وسمع ما یقول مولائی, بیٹھا رہے او بدبخت انسان, بیٹھا رہے اور سن میرا مولا کیا کہہ رہا ہے. آگے بیٹھا رہے او بدبخت انسان اور سن میرا مولا کیا کہہ رہا ہے. ابھی قرآن اترا بھی نہیں اور ابھی قرآن میں لفظ مولا آیا بھی نہیں. اور اسی وقت پیغمبر کے چچا نے اعلان کیا کہ محمد میرا مولا, محمد میرا مولا. سب سے پہلے اعلان ہوا, کس نے اعلان کیا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. ہماری جان قربان حضرت عمران علیہ السلام. تو کہا کہ سنو میرا مولا کیا کہے. اس دن پہلے دن لفظ مولا انٹروڈیوس ہو گیا اور پیغمبر نے سب کے سامنے اعلان کیا سنو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے لیے بہترین پیغام لایا, اور وہ یہ ہے کہ 360 خداؤں کا انکار کرو اور ایک کا اقرار کرو اور کہو لا الہ الا اللہ, اور میں اس کا رسول ہوں, کہو محمد رسول ہوں. تو 2 ایجنڈے تو تیار تھے مجلس سے. تو پہلے سے طے تھے 2 موضوعات. مجلس کے 2 موضوعات پہلے سے طے. ایک موضوع تھا لا الہ الا اللہ اور ایک تھا محمد رسول اللہ. تیسرا طے ہونا تھا, تیسرا موضوع طے ہونا تھا.
اور اس دن طے ہونا ہے تیسرا موضوع مجلس کا کیا ہو، اور پہلی مجلس میں جو ہوگا وہی سنت قرار پائے گا۔ جو پہلی مجلس میں ایجنڈا طے ہوگا وہی قیامت تک سنت قرار پائے گا۔ پیغمبر نے ہول اسمبلی کو دیکھا، سب کو دیکھا، 100 انسان بیٹھے ہوئے، اور پیغمبر نے سب سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پیغام کو پھیلانے میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جو بھی مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرے بعد خلیفہ ہوگا، میرے بعد امت کا امام ہوگا۔ تو بھائی آخری آدمی تک مخلوق مہمان میرے سامنے بیٹھا ہے، محترم برادران اہل سنت والجماعت کی تشریف فرما، سب سے دست ادب جوڑ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے اس وقت سب کو موقع دیا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے کہا تم میں سے جو بھی اس وقت اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، امت کا امام ہوگا۔ تو کوئی بھی اس دن کھڑا ہو جاتا، جو بھی اس دن کھڑا ہو جاتا، آج ہم اسی کا ذکر کر رہے ہوتے۔ اتنی آسانی سے سمجھے آپ نے؟ تیسرا موضوع دعوت ذوالعشیرہ میں طے ہو رہا تھا کہ مجلس کے 2 موضوع توحید اور رسالت، اور تیسرا موضوع اس دن طے ہونا تھا، جو بھی کھڑا ہو جاتا اسی کا موضوع ہوگا۔ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں علی میرا ساتھ دے گا یہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ نہیں کہا کہ جو میرا ساتھ دے گا۔ وہ تو تینوں مرتبہ علی کھڑے ہو گئے، انا ناصر ہوگا، انا ناصر ہوگا، انا ناصر ہوگا، یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے یا رسول اللہ علی نے کہا ہے، انا ناصر ہوگا یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ناصر یا رسول اللہ۔ تو اس دن سے آج تک اور آج کے دن سے قیامت تک طے ہو گیا کہ جب بھی مجلس ہوگی تیسرا موضوع علی ولی اللہ ہی ہوگا۔ تو تیسرا موضوع علی ہو، یہ پہلی دعوت اسلامی کی میٹنگ میں طے ہو کہ پہلا موضوع توحید، دوسرا موضوع رسالت، تیسرا موضوع ولایت علی، اس لیے کہ اس دن جو بھی قبول کر لے گا قیامت تک تیسرا موضوع اسی کا ہوگا۔ تو اب ابو طالب نے کہا کہ میرا مولا ہے رسول۔ پہلے دن حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ میرے مولا کا نام ہے محمد۔ یہ حضرت ابو طالب کی سنت قرار پا گئی کہ میرا مولا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ بات چلی ہے 23 برس کے بعد، صرف ایک جملے کی جگہ دے رہا ہوں، سب سنا ہوا ہے آپ کو، لیکن میں صرف اپنے پڑھے لکھے چاہے شیعہ برادران ہوں چاہے سنی برادران، ان سے صرف ایک سوال کے لیے آج کی ایک تقریر کا میں نے موضوع قرار دیا، صرف ایک سوال۔ دیکھیے ملائیت جو ہے وہ عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ملائیت، کٹ ملائیت، جو جاہل اپنے آپ کو عالم بنا کے بیٹھا ہے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے باہر کا، چاہے ادھر کا ہو چاہے ادھر کا، ملا بہت نقصان دے، ملا بہت نقصان دے۔ اور انسان، عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار پر پیچھے جانوروں کی طرح نہ چلے، جس کی مرضی آئی اس نے پکارا اور آواز چل پڑی، نہیں، ہر انسان کے لیے پیغمبر نے کہا ہے غور کرو، فکر کرو، پڑھو، لکھو، تعلیم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، تفاہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ پہلے دیکھو کہ سامنے والا کس ایجنڈے پر آیا، اور آج تو شیطان ہر طرف گھوم رہا ہے اغوا کرنے کے لیے، ہر طرف شیطان گھوم رہا اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو اغوا کروں گا۔ اب شیطان اپنے اصل شکل میں نہیں آتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے، وہ شکلیں بدل بدل کر آتا ہے۔
لباس پہن کر آتا، کبھی پائچے اٹھا کر آتا، کبھی لمبی قمیص پہن کے آتا، کبھی ابا قبا میں آ جاتا، یعنی مختلف لباس پہن کے آتا اور انسانوں کو بہتا اپنے پیچھے پیچھے لے جاتا. تو سب کو شعور کی منزل پر آنا ضروری ہے. جہاں نعرہ لگے پیچھے چل پڑو. ہر چیز پیٹ نہیں ہے، یاد رکھو. بھوک انسان کو مجبور کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی بھوک اللہ امتحان کے لیے بھی نازل کرتا ہے کہ تم بھوکے ہو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو گے، محمد رسول اللہ چھوڑ دو گے، علی ولی اللہ چھوڑ دو گے. کبھی بھوک نازل کرتا ہے امتحان پہ، اور امتحان ہوتا ہے درجے بڑھانے کے لیے. وہ جس کو اپنا قریبی جانتا ہے اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے. جتنے لوگ زردار ہیں اس دنیا میں، زمیندار ہیں، سب اپنے اپنے حصے کا حصہ لے چکے. قبر میں ان کے لیے کچھ نہیں. بات یاد رکھیے، جو اس دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں وہ اپنے حصے کا یہاں پر کھا چکے، گوا چکے. قبر میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب. برزخ ان کے لیے بہت مشکل، بہت زیادہ پریشان رہیں گے وہ انشاءاللہ. جنہوں نے عوام کے حقوق کھائے ہیں وہ انشاءاللہ عذاب میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلا رہے ہیں. وہ اپنے حصے کا لے چکے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر 40ویں دن اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، اور صرف اس لیے آتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے یہ مجھ سے منسوب رہے، قریب رہے. یہ کوئی مصیبت پریشانی میں ہوگا تو یہ مجھے پکارے. بڑے بڑے لوگوں کو زمین جائیداد سب کچھ دے دیا کہ خبردار مجھے نہ پکارنا، میں تمہاری منحوس آوازیں سننا بھی نہیں چاہتا، میں تمہارے قریب لہجے، میں تمہاری ظالم آوازیں، میں تمہاری یزیدی آوازیں، میں تمہاری فرعونی آوازیں، میں تمہارا قارونی کردار دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں، ان یہ زمینداروں کی طرف، ان بڑے بڑے پیسے والوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں. تو اب اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیے میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ پڑھا لکھا انسان اگر یہاں موجود ہے تو میں اس سے سوال کروں اور وہ سوال آپ تک پہنچ جائے گا. ابو طالب نے نعرہ لگایا کہ محمد میرے مولا ہیں، تو محمد مولا ہے نا؟ بولو نا سب کے ساتھ، محمد مولا ہے. اور یہی پیغمبر نے غدیر خم میں سب سے اقرار کیا، یعنی اس سے بھی بڑا مجمع تھا. یہ تو مجمع کچھ بھی نہیں ہے، تحت دینے کا مجھے نظر آ رہا ہے. مجمع 1,25,000، کم سے کم 90,000 کی تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ 1,25,000. 1.25 صحابہ، کوئی عام لوگ بھی نہیں. اصحاب کرام جو پیغمبر سے محبت کرتے تھے، جو پیغمبر پر اپنی جان قربان کرتے تھے، جنہوں نے روح رسول کو دیکھا اور جو اس وقت تک فرقوں میں تقسیم ہی نہیں ہوئے. بھائی صحابہ نے فرقے نہیں بنائے، اہل بیت نے فرقے نہیں بنائے. یہ تو جب تک رسول تھے کوئی فرقہ بن ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ جب رسول ہے تو رسول ہر معاملہ حل کرنے کے لیے موجود ہے. یہ تو بعد میں جب لوگوں نے غدیر کا انکار کیا مسائل کے لیے ہو گئے، اس پہ بات کریں گے ابھی. تو 1,25,000 موجود اصحاب کرام، بڑے بڑے اجلہ اصحاب کرام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت جابر، کتنے ہی صحابہ موجود. حضرت عبداللہ ابن مسعود، کتنے ہی صحابہ موجود. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، سارے صحابہ موجود، اجلہ صحابہ. اور کتاب المصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں تقریباً 15,000 اصحاب کے نام لکھے ہوئے، یعنی 15,000 اصحاب کے نام محفوظ، یعنی جن کے نام ریکارڈڈ ہیں. سارے صحابہ موجود. اور ایک ذات رسالت بلندی پر حجۃ الوداع سے واپسی، سوائے بخاری صاحب کے سب نے لکھا، سوائے بخاری صاحب کے سب نے لکھا. امام مسلم نے بھی لکھا، صحیح ترمذی اور سنن ابن ماجہ، کنز العمال، الاستیعاب، جو کتاب کا حوالہ لیں اس میں کہیں نہ کہیں غدیر کا ذکر موجود. سب نے لکھا کہ پیغمبر نے غدیر خم کے مقام پر روکا.
اور روکنے کے بعد سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے سب سے اقرار لیا, کہا کہ کیا میں تم سب پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم پر زیادہ تصرف رکھتے, ہماری جانوں سے زیادہ ہماری جانوں پر آپ کا اختیار. کہا ٹھیک ہے میں اولا ہوں. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ اولا. کہا جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں, جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں. آپ رسول نے میری طرف دیکھیے گا, سب کی طرف اشارہ کیا اور کہا من کنت مولا. میرا اشارہ دیکھیے گا, بالکل سننے کی بات ہے, لیکن میں صرف ایک سوال کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی, ایک سوال. کہا من کنت مولا. من کنت مولا کا مطلب کیا ہے؟ جس جس کا میں مولا. یوں کہا ہوگا جس جس کا میں مولا. چاروں اصحاب موجود ہیں, جس جس کا میں مولا. تو رسول کس کس کا مولا تھا؟ کس کس کا مولا تھا؟ رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مولا, حضرت ابو سعید خدری کے مولا, حضرت ابو ایوب انصاری کے مولا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے مولا, حضرت مقداد کے مولا, حضرت ابو ذر کے مولا, حضرت سلمان کے مولا, حضرت حذیفہ کے مولا, حضرت ابو بکر کے مولا, حضرت عمر کے مولا, حضرت عثمان کے مولا. سب کے مولا ہیں. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مولا بھی رسول, حضرت ابو ایوب انصاری کا مولا بھی رسول, حضرت ابو بکر کا مولا بھی رسول, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مولا بھی رسول, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مولا بھی رسول. کیا ہو گئی بات؟ اب سوال کرو, اجازت ہے؟ اب میں تمام پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اصحاب نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں, رسول ہمارا مولا ہے. اب اگر کوئی بھی یہ کہے کہ میں رسول کو تو مولا نہیں مانتا, حضرت عمر کو مولا مانتا ہوں, میں رسول کو تو مولا نہیں مانوں گا, میں ابو بکر کو مولا کہوں گا, میں رسول کو تو مولا نہیں کہوں گا, میں عثمان کو مولا کہوں گا, میں رسول کو تو مولا نہیں کہوں گا, میں ابو ایوب انصاری کو مولا کہوں گا. تو یہ بتائیے آپ رسول کو چھوڑ کر اگر عمر مولا کہیں گے تو حضرت عمر راضی ہوں گے یا ناراض؟ کوئی اگر رسول سے ہٹ کر ابو بکر مولا کہے یا عمر مولا کہے یا عثمان مولا کہے یا سلمان مولا کہے یا ابو ذر مولا کہے تو یہ صحابہ خوش ہوں گے یا ناراض؟ مجھے سب کا جواب چاہیے, سب کا جواب چاہیے. ناراض ہو. یہ صحابہ ناراض ہو گئے. اگر میں کہوں کہ عمر مولا اور رسول مولا نہیں تو حضرت عمر ناراض ہوں گے, ان کا جلال تو مشہور ہے. حضرت ابو بکر ناراض ہوں گے, حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ناراض ہوں گے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رسول کو چھوڑ کر تم ہمیں مولا مان رہے. تو رسول نے اس دن سب سے اقرار کیا کہ میں کس کس کا مولا. حضرت ابو بکر نے کہا آپ میرے مولا, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا, حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا, حضرت ابو ایوب نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا, حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا, حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا, حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا. تو جب سب نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا تو فوراً پیغمبر نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا.